بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، کتاب و سنت میں ان کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بچہ جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی اور اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اتنے میں سامنے سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے دیکھ کر اس بچے کی ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ بچے نے دودھ چھوڑا، بادشاہ کی جانب دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ مجھے کبھی اس جیسا نہ بنانا۔ ماں یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ بچہ کیسے بول رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر میں ایک عورت وہاں سے گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے، ذلیل کر رہے تھے، کہہ رہے تو ایک بدکار اور فاحشہ عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر پھر ماں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ اس بات کو سن کر بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنانا۔ ماں بڑی حیران ہوئی کہ یہ بچہ کیسے بول رہا ہے۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ میں نے تو اس کے لیے شرافت اور عزت مانگی، لیکن اس نے انکار کیا، اور اس ذلیل عورت کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے جیسا بنانا۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سن کر وہ بچہ پھر بولا، اماں سنو، وہ جو بادشاہ گزرا تھا بے شک دنیا میں اس کا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ جو عورت گزری ہے لوگوں نے اس پر غلط بہتان باندھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی ہی نیک اور پارسا خاتون ہے، یہ تو اللہ کی ولیہ ہے، اللہ اس عورت سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے کیا مطلوب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سنانے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نے جو بھی واقعہ بیان فرمایا اس میں امت کے لیے ایک سبق ہوتا تھا، اس سے امت کی تربیت مطلوب ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو اللہ نے اسی لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، کامیابی کہتے ہیں اللہ کا راضی ہو جانا، اور جس سے اللہ راضی ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور وہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق ٹھہرائے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔